آگ کے خندقوں والے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ساحر تھا۔ جب ساحر عمر رسیدہ ہو گیا تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ ایک لڑکا میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ لڑکا جس راستے سے ساحر کے پاس جایا کرتا تھا اس راستے میں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ ایک دن لڑکا راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی باتیں سنی جو اس کو بہت پسند آئیں۔ اب اس کی عادت بن گئی کہ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو کچھ دیر راہب کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس طرح وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا اور اس کو پیٹتا تھا۔ لڑکے نے راہب کو بتایا تو راہب نے مشورہ دیا کہ اگر ساحر تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھے تو بتانا گھر سے دیر سے چلا تھا، اور گھر والے پوچھیں تو بتانا کہ ساحر کے پاس دیر ہوئی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس نے راستے میں ایک بڑا اژدہا دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ چلو آج معلوم کروں گا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر جانور کی طرف پھینک دیا کہ اے اللہ، اگر راہب کا کام ساحر سے افضل ہے تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ جا سکے۔ پتھر سے جانور مر گیا اور لوگ چلے گئے۔ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر راہب نے کہا، بیٹے، آپ کا درجہ مجھ سے اونچا ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ اب آپ پر آزمائش آئے گی۔ اگر آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اس کے بعد لڑکے کی کرامات ظاہر ہونے لگیں۔ اس کے ہاتھوں پیدائشی اندھے اور برس کوڑ کے مریضوں کو شفا ہوتی تھی اور وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک اندھے درباری کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت سارے تحفے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میری شفا دی تو میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ کو تحفے میں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو تو میں تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس کو شفا نصیب ہوئی۔ اس کے بعد وہ حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کر دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا رب ہے؟ آدمی نے کہا، میرا اور آپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ لڑکے کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، تمہارا جادو اتنا پکا ہو گیا ہے کہ پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہو؟ اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی پکڑا، اس وقت تک سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب راہب کو دربار میں لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا تو ایک آری لائی گئی اور اس کی مانگ کی جگہ رکھ دی گئی اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر درباری کو لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو آری سے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد لڑکے کو لایا گیا اور اس کو کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ پھر اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کو چند آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کو فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر وہاں سے یہ اپنے دین سے پھرنے کا وعدہ کرے تو چھوڑ دو ورنہ اس کو پہاڑی کی چوٹی سے گرا دو۔ وہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ، تو میرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے، تو خود ان سے نمٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ہلنے لگا، وہ سب پہاڑ کی چوٹی سے گر گئے اور وہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اس مرتبہ اسے کچھ اور آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کو کشتی میں ڈال کر سمندر کا درمیان لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین کو چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ سمندر میں پھینک دو۔ وہ اسے سمندر میں لے گئے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو کس طرح مجھے ان سے بچا لے۔